أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اس سورے کا اختتام ہوگا، اور یہ سورہ طٰہٰ وہ سورہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی طرف آنے کی سبب تھا، ریزن تھا۔ یہ توحید کی وضاحت آخرت کے ہونے کا بہترین دلیل دیتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس سورے کے اختتام میں ہمارے لیے اللہ کیا سبق دیتا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ وَلَوْلَا اور اگر، لا کلیمتن نہ کوئی بات اور نہ ہوتی ایک بات، سبقت ہو چکی، کوئی ایسی ایک بات جو گزر چکی ہے، اگر وہ نہ ہوتی من ربک تمہارے رب سے، لکانا تو ضرور آ جاتا، لزامن عذاب، واجل مسمى اور میعاد مقرر تک۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات جو طے شدہ تھی اگر وہ نہ ہو چکی ہوتی اور میعاد مقرر نہ ہوتی تو عذاب ضرور نازل ہو جاتا۔ اس آیت میں اللہ اپنی تدبیر کو بیان کرتا ہے، اور the purpose in his wisdom، اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ کسی کافر کو، کسی نافرمان کو بھی اللہ فوراً ہی عذاب کے لیے نہیں پکڑتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، اور اس کا فیصلہ وہ فوراً ہی نہیں کر دیتا ہے۔ جو گناہگار ہے وہ اپنی گناہ میں جتنا بھی آگے بڑھتا ہے، جتنا بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کو فوراً اس کے گناہ کے سبب نہیں پکڑتا ہے، اس کو ایک مقرر میعاد تک اس کو وقت ملتا ہے۔ اور اللہ اس بات کو، جو طے شدہ بات ہو چکی ہے، which means کہ اللہ نے کسی کو ان کے گناہ، ان کی برائیوں کے سبب فوراً ہی نہیں پکڑتا ہے۔ This is the rule of Allah, that is he does not hold anyone accountable or punish until he gives them an appointed time۔ اور یہ وقت، یہ ڈھیل اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ اگر وہ نہ پلٹ آئے then there will be proof established against themselves that the punishment of Allah will take place۔ اللہ نے تو پہلے سے ہی اپنے علم سے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، لیکن یہ انسان کے لیے اللہ ان کو موقع دیتا ہے to establish the evidence against themselves، کہ جو سزا ان کو مل رہی ہے it's because of the deeds that they have done۔ اور اگر اللہ کا یہ نظام، یہ رول نہیں ہوتا کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، اگر اللہ فوراً ہی لوگوں کو اپنے گناہ کے سبب پکڑتا تو پھر اس دنیا میں کوئی انسان اس اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا تھا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ فَاصْبِرْ، بس صبر کرے، اللہ پر، یقولون وہ جو کہتے ہیں، وَسَبِّح اور تسبیح، بحمدی اور تعریف، ربی کا بیان کرے، اور تمہارے رب کی تعریف اور تسبیح بیان کرے۔ کب کرے یہ تسبیح اور یہ تعریف؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، پہلے طلوع آفتاب اور پہلے اس کے غروب سے، which means before the sunrise and before the sunset۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے جو کچھ گھڑیاں رات کی،
फसब्बिह और तस्बीह करे, व अतराफन नहार और किनारे दिन के किनारे, लअल्लक तरजा ताकि वो खुश हो जाए, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को अल्लाह एडवाइजेस दैट दे मस्ट बी पेशेंट, वो सब्र करे। किस चीज पर सब्र करे? अलामा यकूलूना, कि वो जो कहते हैं, वो अजियत वाली जो बातें कहते हैं, वो जो नाफरमानी वाले, जो कुफ्र वाली, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो फॉल्स तोहमत लगाते हैं, उन सारी बातों पर क्या करे? सब्र करे। और सब्र के साथ और क्या चीज करे? अल्लाह की तस्बीह और उसकी तारीफ बयान करे। और कौन से वक्त बयान करे? बिफोर द सनराइज एंड बिफोर द सनसेट, और फिर कुछ घड़ियां रात के वक्त और कुछ दिन के वक्त। दिस रेफर्स टू द 5 डेली प्रेयर्स। और इसके अलावा भी अल्लाह का जिक्र, ये औकात को अल्लाह यहाँ बयान करके सिर्फ ये नहीं है कि हम अल्लाह को 5 वक्त नमाज के वक्त याद करें, बल्कि अल्लाह की याद हर वक्त करें। उनकी बातों से जो अजियत मिलती है, हाउ टू कॉम्पनसेट फॉर दैट, हम उसका क्या करें, हम उसका जवाब कैसे दे? तो अल्लाह बताता है कि उसका जवाब हम कैसे दे? हम अल्लाह की तस्बीह और तारीफ बयान करें। नाउ दिस डज नॉट मीन कि हम हाथ पे हाथ धर कर बैठे और हम उनसे जो बुराई है उस बुराई का मुकाबला न करें, जो ईविल है हम उसका मुकाबला नहीं करें, बल्कि इस्लाम के अंदर तो बुराई को जड़ से निकालने की, बुराई को जड़ से खत्म करने की हमें तलकीन की गई है। व्हाट दे आर टोल्ड हियर, इसीलिए आयत के शुरू में अल्लाह ने कहा वस्फिर, कि हम कोशिश तो करें, लेकिन वी शुड नॉट बी इम्पेशेंट, वी शुड हैव पेशेंस, जल्दबाजी से काम न करें। हम जब दावत देते हैं तो हम इन रिटर्न वी शुड नॉट बी इन हेस्ट, कि हम जल्दी न मचाए कि हमें वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस, द गुड कॉन्सिक्वेंसेस वी शुड गेट, बट वी हैव टू बी पेशेंट। और अल्लाह पे तवक्को करे, अल्लाह पे भरोसा करे। अगर वो आपका इनकार करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अगर वो आपका इनकार करते हैं तो उनसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि वो सब्र करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई शख्स जो है जब किसी को दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ, हक की तरफ जब बुलाता है तो उसको ही शुड बी प्रिपेयर टू हियर देयर एक्यूजेशंस। लोग तरह तरह के इल्जाम करेंगे, तोहमत लगाएंगे, तो हम उनके इल्जामात, हम उनकी तोहमत पर क्या करें? सबसे पहले तो क्या है? हम सब्र करें। एंड वी शुड नॉट गिव अप आवर वर्क, जो दावत का काम हम कर रहे, जो दीन की तरफ हम उनको बुला रहे, वी शुड नॉट स्टॉप दैट बिकॉज ऑफ देयर एक्यूजेशंस, रादर वी कीप कंटिन्यूइंग विद द वर्क। और उसका जो इफेक्ट है ऑफ दिस, उसका नतीजा ये है कि अल्लाह हमें अपने एफर्ट्स पर अजर देगा। अल्लाह हमें इस बात के लिए नहीं कहा है कि हम जब दावत का काम करते हैं तो हम दे हैव टू बी गाइडेड, गाइडेंस इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। हम उनको दीन की तरफ बुलाए, हम सब्र करें, एंड देन व्हाट वी डू, हम अल्लाह को याद करें, ये हम नमाज कायम करें, हम नमाज पढ़े, मुकर्रर औकात पर नमाज पढ़े। ये वो चीज है जो इंसान को, जो ईमान वालों को ताकत देगी कि वो तहम्मुल और इस्तिकामत उनको अता होगा कि जब वो नमाज को कायम करेंगे। और यहाँ पे वो औकात बयान किया गया है फजर, सूरज निकलने से पहले। सूरज निकलने से पहले कौन से वक्त हम नमाज, कौन सी नमाज पढ़ते हैं? फजर की नमाज। एंड बिफोर द सेटिंग ऑफ द सन हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं? असर की नमाज। तो नमाज के ये 2 औकात को यहाँ अल्लाह मेंशन करता है, और दिन के किनारे में। तो जब हम इन औकात पे अल्लाह को याद करेंगे, जब हम इन औकात पे नमाज पढ़ेंगे, तो ये हमें वो ताकत देगी कि हम उनकी बातों का मुकाबला कर सकेंगे। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ, एक रात जो था वो चांद की तरफ उन्होंने देखकर ये कहा कि यकीनन तुम अपने रब को, आखिरत में तुम अपने रब को इसी तरह से देखोगे कि जैसे आज हम यहाँ इस जमीन पर, इस दुनिया में बैठकर हम जिस तरह से चांद को देखते हैं। और उसको, उस रब को देखने के लिए यू विल नॉट हैव टू क्राउड टुगेदर टू सी हिम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से जो whoever can, you should never miss the prayer,
کہ تم میں سے جو کوشش کرے کہ یو ڈونٹ مس دس پریئر. وچ پریئر کی بات کرے؟ دا پریئر بیفور سن رائز، فجر سے پہلے کی نماز اور سن سیٹ ہونے سے پہلے کی، وچ مینس عصر کی نماز. اور whoever can should not miss these two prayers. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی. ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ دو نمازوں کو قائم کرتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور رات کے کچھ پہر وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ which means کہ رات کے پہر، رات کے کچھ وقت، تہجد کے وقت اللہ کی تعریف کیا ہے بیان کرے. کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ دس ریفرز ٹو دا آفٹر سن سیٹ وچ مینس دا مغرب اینڈ دا عشاء پریئرس. اور نماز تو ہمیں کیا ہے، 5 اوقات، یہ 5 نمازوں کا اہتمام ہم روزانہ ہماری زندگی میں کرنا ہے. یہ تو ہمارے دین کا اہم فنڈامنٹل پلر ہے. اور جب ہم یہ نماز کو قائم کرتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ what do we get in return؟ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. اور کیا چیز ہے جو ہمیں خوش کرے گی؟ اور یہ آخرت، اٹس ریلیٹڈ ٹو دا ان دی آخرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن جنتیوں سے کہے گا کہ اے جنتیوں، کیا تم اس جنت سے اور جو اس کی نعمتیں تمہیں ملی ہے، آر یو پلیزڈ وتھ اٹ، کیا تم اس سے راضی ہو، کیا تم اس سے خوش ہو؟ تو جنتی جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کیسے خوش نہیں ہو سکیں گے کہ جب تو نے ہمیں ہر چیز، ہر وہ نعمت اس جنت میں دیا ہے کہ جو تو نے کسی اور کو، that you have not given to any others of your creation. تو اللہ ان سے مخاطب ہو کے اللہ ان جنتیوں سے کہے گا کہ I am going to give you something better. کیا میں تمہیں اس سے اور بہتر چیز نہ عطا کروں؟ تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اس سے بہتر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ ان سے کہے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں. I give you my pleasure, which means کہ میں اس کے بعد، آج کے بعد تم سے کبھی خفا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. کتنی بڑی نعمت ان کو ملے گی جنتیوں کو جنت میں کہ اللہ will be pleased with them. And for this ہمیں کام کہاں کرنا ہے؟ اس دنیا میں کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ ایک تو دعوت کا کام کرنا ہے، that we have to invite people، اور اس میں ہم صبر کرنا ہے، ان کی باتوں پہ صبر کرنا ہے. and how do we draw the strength for it؟ ہم اللہ کی تسبیح کرے، اس کی تعریف بیان کرے اور ہم نمازوں کو قائم کرے. یہ چیز ہمیں چاہے سننے میں کتنا ہی آسان لگتا ہے، لیکن کتنے ہیں جو حقیقت میں ان ساری چیز کو کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ان آیتوں پر عمل کرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ قیامت کے دن جنتیوں سے مخاطب کر کے کہے گا کہ اللہ نے تمہیں اپنا جو وعدہ ہے وہ پورا کیا ہے. اور وہ جنتی اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، وہ وعدہ تو نے ہمیں پورا کر دیا ہے کہ تو نے ہمارے جنت کی ساری نعمتیں ہمیں دی ہے، اور کون سا وعدے کی بات ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ سے کہ اللہ تو نے ہمارے میزان کو، جو ہمارے نیک عمل تھے اس کو تو نے قبول کر لیا ہے، تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا ہے، تو ہمیں جنت میں داخل کیا ہے، اور اس سے زیادہ ہم what else is that the promise is not fulfilled. تو اللہ ان سے کہے گا کہ اللہ وہ پردہ اس دن، اس وقت ہٹائے گا کہ جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنتیوں کو ملے گی، اور یہ وہ سب سے بڑی نعمت سے جو جہنمی ہے وہ محروم رہیں گے. تو اللہ اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پر، اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر ہم عمل کریں گے تو اللہ ہمیں آخرت میں اس کی رضا اور اس کا دیدار عطا کرے گا. اللہم اجعلنا منہم. وَلَا تَمُودَنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. وَلَا تَمُودُنَّ، اور نہ پھیلانا اپنی آنکھیں، إِلَى طرف، مَا مَتَّعْنَا، جو ہم نے برتنے کو دی ہے، بھی اس سے، ازواجن منہم، ان کے جوڑوں کو، زہر الحیات الدنیا، یہ ان کے لیے آرائش ہے دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم، تاکہ ہم انہیں آزمائے اس سے، ورزق ربک خیر، اور تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، ابقا، اور وہ
وہ بہتر بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اللہ یہ تسلی دیتا ہے کہ تم جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو دولت ہے، جو مال ہے، جو پوزیشن، اتھارٹی ہے، تم وہ ساری چیز کو دیکھ کر تم اپنی آنکھوں کو ان کی طرف نہ کرو، کیونکہ یہ ساری چیز اللہ نے ان کو دنیا میں دیا ہے آزمائش کے لیے۔ تمہارے لیے تو اللہ نے بہترین رزق آخرت کے اندر رکھا ہے، کہ نہ صرف وہ بہترین ہے بلکہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ بہت مال اکٹھا کرتا ہے اور he enjoys his life completely، تو don't be deceived by their life۔ اللہ کی نافرمانی کر کے پھر عیش و آرام کی زندگی گزارنا، یہ تو ایک دنیا میں سزا ہے۔ انسان جب تک حلال رزق نہیں کماتا ہے، he does not earn through halal means by his hands، اپنی خود محنت سے، اور the most important thing کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے، تو وہ ساری چیز اس کو جو کمائی کرتا ہے اس کو وہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور انسان جب اس طرح سے محنت سے کام کرتا ہے اور اگر اس کو بہت تھوڑا ہی کماتا ہے، وہ in quantity he earns very little but that is better for him than all the wealth that you can acquire through unlawful means۔ اور ہم دنیا کی چاہے ہر وہ چیز کو، ہر وہ عیش و آرام کو دیکھ لیں، the good things of this life that is nothing compared to جو آخرت میں جو اجر انسان کو ملنے والا ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں بھی جو پروویژنز، جو رزق ہمیں ملتا ہے، وہ بھی اللہ ہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ آخرت کا رزق بھی کون عطا کرے گا؟ وہ بھی اللہ ہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ لیکن جس کو دنیا میں رزق ملتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو بھی اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے، وہ اس کے لیے ایک سزا بن جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اس کے وہ عیش و آرام بھی ختم ہو جائے گا، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، ان کو جنت میں جو نعمتیں دی جائے گی وہ ابدی رہے گی، اور وہ دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ خیر اور بہتر رہے گی۔ قرآن کی ایک اور آیت میں اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُودَنَّ عَيْنَيْكَ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بے شک تمہیں کیا دیا ہے؟ سبع مثانیہ، the 7 repeated آیتس، اور وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ نہ صرف یہ، اللہ نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے، یہ پورا قرآن دیا ہے، تو جب جس کے پاس قرآن آ گیا ہے تو پھر وہ لا تمدن عینیک، then he should not look anywhere else، then he should not have hope and seek anything from anywhere else، کیونکہ جو قرآن ہمیں ملا ہے وہ اس دنیا میں سب سے بڑی بھلائی ہمیں ملی ہے، اور تمہارے لیے تو آخرت کے اندر اللہ نے بہتر اجر رکھا ہے، وہ اجر، وہ ریوارڈ جو انلمیٹڈ رہے گا۔ اور اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، which means اللہ تمہیں ایسا اجر دے گا، تمہارا رب تمہیں ایسا اجر دے گا that you will be pleased with it۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ عمر بن الخطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور یہ اس وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ازواج ہے، تمام ازواج سے ان سے کچھ الگ ہو گئے تھے، یہ انشاءاللہ سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے، اور وہ اپنی بیویوں سے قسم کھائے تھے کہ وہ ان سے کچھ وقت تک وہ علیحدہ رہیں گے، الگ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے they had demanded from him کہ وہ ان کی جو لائیولیہڈ کے لیے ان کو کچھ ایکسپینسز بڑھا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان سے کچھ دن کے لیے الگ کر دیا تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ ان کے حجرے میں آئے، اس چھوٹے سے کمرے میں آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور اس کمرے میں اس کے علاوہ بہت ہی تھوڑا سا سامان تھا، کچھ ایک پیالہ تھا، ایک چٹائی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ بھر آئی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کسریٰ اور سیزر، یہ جو بادشاہ ہے ان ملکوں کے، وہ کس طرح سے عیش و آرام میں رہتے ہیں، اور آپ تو اللہ کے پسندیدہ ہے، یو ہیو بین چوزن بائی اللہ، اور تم سب سے اس کریشن میں سب سے بہترین ہو، تو آپ ایسی کیسی زندگی گزار رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا
کہ اے او سن آف الخطاب، کیا تمہیں اس بات سے شک ہے کہ یہ جو چیز ان کو دنیا میں مل رہی ہے، اللہ نے ان کے اجر کو ہی has hastened to give them the life of this world، ان کو یہ ساری جو عیش و آرام اس دنیا میں ہی مل گیا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اجر جو ہے وہ آخرت کے اندر رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں he never had a very luxurious life، although he had the ability، اگر وہ چاہتے تو وہ ایک luxurious life لیڈ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز دنیا کے لیے، کوئی ایسا مال، کوئی ایسا متاع جمع نہیں کیا تھا۔ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا وہ فوراً ہی اس کو اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیتے تھے، اور وہ اپنے آپ کے لیے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے ہم اس کا استعمال کریں، ہم اس کو یوز کریں، کس کے لیے؟ اللہ کے، اپنے آپ پر بھی کریں اور اللہ کے بندوں پر کریں، اور ہم اللہ سے امید کریں کہ اللہ ہمیں اس کا بہترین اجر آخرت میں دے گا۔ اور اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز سے محروم کیا ہے تو پھر اس پر صبر کرے، کیونکہ آخرت کا اجر تو کیا ہے؟ اس بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو، کس کا؟ نماز کا۔ وَاصْبِرْ، اور قائم رہو، عَلَيْهَا، اس پر، لَا نَسْأَلُكَ، ہم تجھ سے نہیں مانگتے ہیں، رزقاً، کوئی رزق، نحنو نرزقک، ہم تجھے رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت جو ہے کس کے لیے ہے؟ اور جو بہترین انجام کس کے لیے ہے؟ جو تقوی والے ہیں ان کے لیے بہترین انجام ہے آخرت میں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہو رہا ہے کہ اپنے اہل، اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملیز کو کیا کرے؟ نماز کا حکم دے۔ ٹیچ یور چلڈرن صلاح، give them the command to pray salah۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بچپن سے ہی ان کے اندر یہ عادت ڈالے کہ ہم بچپن سے ان کو نماز کی عادت ڈالے، لیکن اگر وہ ٹین ایجرز ہے، اگر وہ بڑے ہو گئے ہیں اور پھر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں کو قائم نہیں کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، then what do we do? Should we stop giving them the orders? No، ہم ان کو حکم کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، so we obey the command of Allah کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ But what after that؟ اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو وَاصْبِرْ عَلَيْهَا، then be patient with that، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ نماز وہ چیز ہے کہ ہمیں it gives us the strength، ہمیں لوگوں کو دعوت کے لیے اور اپنے دیگر دوسرے کام کے لیے نماز ہمیں وہ طاقت اور قوت عطا کرتی ہے۔ نماز مومن کا ہتھیار ہے، نماز دین کا ستون ہے، اس لیے ہم اس کو بچپن سے ہی we inculcate this habit in children کہ ان کو یہ سکھائے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ اور قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے فیملیز، اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ ہاؤ؟ بائی اسٹیبلشنگ دا پریئر، اور اس حکم کو کرنے میں دین بی پیشنٹ، کیونکہ جب کوئی ہم نماز کو جب قائم کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نماز کا جب حکم دیتے ہیں تو ایک تو ہم انہیں نماز کا حکم دے، اس پہ صبر کرے اگر اس حکم کو وہ نہیں مانتے ہیں، اور ہم ان کو یہ چیز سکھائے کہ اللہ اس کے بعد کیا بیان کرتا ہے، لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے نہیں مانگتے ہیں رزق، وی ڈونٹ آسک فار اینی ریوارڈ فار دس۔ یہ جو نبی ہے وہ لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان ریٹرن فار دس وی ڈونٹ آسک فار اینی اجر، فار اینی ریوارڈ، ہمارا رزق نحن نرزقک، ہمارا رزق تو کون ہمیں عطا کرتا ہے؟ اللہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اگر تم نماز قائم کرو گے تو اللہ تمہارا رزق تمہیں وہاں سے پہنچائے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور ان کو تہجد کے لیے وہ اٹھائے، ان کے دروازے پہ دستخط دیے and he woke them، چونکہ اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ ترمذی اور ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے، او سن آف آدم،
تم میری عبادت کرو، اے بنی آدم تم میری عبادت کرو، میں تمہارے سینوں کو دولت سے، مال سے بھر دوں گا، which means I will fulfill all of your needs. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارے سینے کو کس سے بھر دوں گا؟ I will fill it with need and toil. which means کہ تم ہر وقت تم اس فکر میں رہو گے کہ تم اپنی ضرورت کیسے پورا کرو گے. You will not feel self-sufficient. ایک اور حدیث جو زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اگر اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اپنی دنیا کی زندگی ہی اس کا فکر کا سبب بنتا ہے، تو پھر اللہ اس کے معاملات کو کیا کرے گا؟ He will make it difficult for him. He will feel as if he is poor all the time. Poverty will be placed between his eyes. اور اس کو اس دنیا سے کچھ نہیں ملے گا سوائے وہ کہ جو اللہ نے اس کے تقدیر، اس کے مقدر میں لکھ کر رکھا ہے. لیکن جو اپنی آخرت کو اپنا فوکس بناتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ اس کے کیا ہے؟ اس کے دنیا کے معاملات بھی اس کو سدھار دیتا ہے، اس کو دنیا میں رزق پہنچاتا ہے. جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اس کو تو اللہ دنیا ویسے بھی عطا کرتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی بہترین اجر عطا کرے گا. اور یہ اجر کس کے لیے ہے؟ کہ ان کو دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا اور آخرت میں بہتر، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی رزق عطا کرتا ہے اور آخرت میں ان کو جنت عطا کرتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ. وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا يَأْتِينَا کیوں نہیں لاتے، بِآيَةٍ کوئی نشانی، مِّن رَّبِّهِ اپنے رب سے، أَوَلَمْ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةُ کیا ان کے پاس نہیں آئی واضح نشانیاں، مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ جو پہلی صحیفوں میں ہے. جو کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی ایسا پروف، کوئی ایسی واضح نشانی اپنے رب کی طرف سے کیوں نہیں لاتے ہیں. پروف آف ہز ٹروتھفلنس، کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہے، ہی از دا ٹروتھفل میسنجر آف اللہ. تو اللہ یہاں پہ ان کو بتاتا ہے کہ کیا ان کے پاس انف ثبوت پہلے ان کی صحف، ان کے کتابوں میں نہیں آیا ہے. یہ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، that he was an unlettered، وہ امی تھے اور he could not write all of this. He could not have studied the books of the people. یہ قرآن جو ہے اللہ اس کے اندر وہ ساری باتیں بیان کرتا ہے. He informs the prophet کس چیز کے بارے میں؟ about the people of the past، جو پچھلے قوم ہے، پچھلے قوموں کے واقعات ہے، جو اہل کتاب ہے، ان کی ساری باتیں، ان کی ساری انفارمیشن جو صدیوں پہلے گزر چکی تھی، سارے واقعات اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. اینڈ دس از دی اوتھینٹک انفارمیشن جو پریویس بکس میں بھی مینشنڈ ہے. تو یہ قرآن جو ہے از دا سپروائزر آف دی ادر بکس. یہ قرآن ویریفائی کرتا ہے، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ان کی کتاب کے اندر صحیح ہے اس کو تصدیق کرتا ہے، اور جو ان کی کتابوں میں غلط ہے اٹ ایکسپلینز دا مسٹیکس، جو ان کی کتابوں میں غلط ہے، فالس ہے. تو یہ اللہ اس آیت کے ذریعے سے یہ بیان کرتا ہے کہ از ناٹ دا قرآن سفیشینٹ فار دیم، کیا قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہے ایز اے پروف، ایز این آیات، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں وہ کوئی آیت لاتے ہیں. دا قرآن itself is sufficient، دا قرآن itself is a miracle. اور ایسی سملر آیت ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ مشرکین کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ ان کو کوئی نشانی دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس میں کہ ساری نشانیاں اللہ کے لیے ہے اور میں تو تمہارے لیے صرف خبردار کرنے والا ہوں. اور کیا تمہارے لیے یہ قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر تذکیر ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، ریمائنڈر ہے فار پیپل ہو بلیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا. He was given a sign کہ جس کی وجہ سے to help him assist the people to believe in him. اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، آیات دیا، سائنس دیا so that they will believe in him. اور جو چیز مجھے دیا گیا تھا
जो निशानी, जो मिरेकल, जो आयत मुझे दिया गया था वो अल्लाह ने कुरान को दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जो मेरे पैरोकार होंगे वो इस उम्मत में से होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी अल्लाह ने मौजज़े भी अता किए थे, बट द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा मौजज़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था वो ये कुरान था। और वो सारे मौजज़े ये कुरान के सामने वो सारे मौजज़े कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे। ही परफॉर्म मेनी मिरेकल्स इन हिज लाइफ, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो मौजज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था वो ये कुरान था। तो हम इस मौजज़े को कितनी तवज्जो से हम इस पर गौर करें, इसको पढ़े और इसको, ये मौजज़े को हम अपनी जिंदगी में अमल करें, सो वी कैन सी द मिरेकल्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ दिस बुक। वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिका मिन क़ब्लि अन नज़िल्ल व नख़ज़ा। वलौ अन्ना अहलकनाहुम, और अगर हम उन्हें हलाक कर देते, बिअज़ाबिन, किसी अजाब से, मिन क़ब्लिही, उससे पहले, लक़ालू, तो वो कहते, रब्बना, ए हमारे रब, लौला अरसलता इलैना, तूने क्यों नहीं भेजा हमारी तरफ, रसूलन, कोई रसूल, फनत्तबि आयातिका, तो हम जरूर पैरवी करते तेरी आयात की, मिन क़ब्ली, उससे पहले, अन नज़िल्ला व नख़ज़ा, हम जलील और रुस्वा हो जाते। अल्लाह इस आयत में ये हमें बताता है कि अगर अल्लाह इन मुशरिकीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आने से पहले अगर उनको खत्म करते, अगर उनको हलाक कर देते, तो फिर वो लोग क्या कहते कि अल्लाह तूने हमें ऐसे हलाक क्यों कर दिया, तूने हमारे लिए कोई नबी को क्यों नहीं भेजा, अगर तू हमें कोई नबी भेजता तो हम जरूर उस पर ईमान ले आते। अल्लाह तो उनकी सारी बातों को जानता है। अल्लाह एक्सप्लेन्स कि जो इनकार करते हैं रसूल का, तो दे आर स्टबर्न इन देयर बिहेवियर, और वो तो ईमान लाने वाले नहीं है। जैसे कुरान की आयत में अल्लाह फरमाता है, वलौ जाअतहुम कुल्ल आयातिन हत्ता यरउल अज़ाबल अलीम, विच मीन्स अगर अल्लाह उनको हर निशानी भी बता देता, उनके पास आ जाता, जब तक कि वो ना देख लेते, उस अजाब को भी जब तक वो ना देख लेते, इवन देन दे विल नॉट बिलीव। कुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसु फसतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सवीई व मन इह्तदा। कुल, कह दीजिए, कुल्लु मुतरब्बिसिन, सब मुंतजिर है, फतरब्बसु, तो हम भी इंतजार करें, फसतअलमून, सो अनकरीब तुम जान लोगे, मन अस्हाबुस सिराती, कौन है सीधे रास्ते वाले, सवीई, कौन है सीधे रास्ते वाले, व मन इह्तदा, और कौन उससे हिदायत पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि उनसे कह दो कि जो तुम्हारा इनकार करते हैं, जो नबी का इनकार करते हैं, आखिरत का इनकार करते हैं, जो नबी को ठुकराते हैं, उसको अपोज करते हैं, उनसे कह दो कि जो वो अपनी डिसबिलीफ में, अपने कुफ्र में, अपने तकब्बुर में, अपनी जिद में वो आगे बढ़े। कुल्लुन मुतरब्बिसुन, ईच वन इज वेटिंग अमंग यू एंड अस, तो उनसे कहा जा रहा है कि हम भी इंतजार कर रहे हैं, तुम भी इंतजार करो। किसका इंतजार करो? द कमांड ऑफ अल्लाह, अल्लाह के हुक्म का, कि जब अल्लाह का हुक्म आएगा तब तुम जान लोगे कि कौन वाकई में सीधे रास्ते पर है और कौन तुम में से हिदायत पाने वाला है सीधे रास्ते का। जैसे इसी तरह कुरान की एक और आयत है कि अल्लाह उसमें फरमाता है, फसौफ यअलमून हीन यरौनल अज़ाब मन अज़ल्लु सबीला, विच मीन्स कि वो जान जाएंगे कि ये जब वो अजाब को देखेंगे कि कौन ज्यादा रास्ते से गुमराह है। आज जो इस आयत की या कुरान की जो इनकार करता है, जो नबी की बात नहीं मानता है, तो हम उनको सिर्फ इतना कह सकते हैं, हम उनको दावत की तरफ बुला सकते हैं, दावत दे सकते हैं, इस्लाम की तरफ हक बता सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, अल्लाह से नमाज से ताकत, स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहे तो फिर अल्लाह कितना बेहतरीन फैसला बताता है कि अनकरीब तुम जान लोगे, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी तो हमेशा की रहने वाली नहीं है। हमने आज सबक में यही पढ़ा कि अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह का इनकार करते हैं, नबी को ठुकराते हैं, उनको तो अल्लाह ढील देता है, एक वक्त मुकर्रर तक देता है। तो फिर उनसे कह दो कि जब वो वक्त मुकर्रर जब आ जाएगा तो अनकरीब तुम जान लोगे, क्योंकि इंसान जितना भी अल्लाह की नाफरमानी करता है और he leads a very heedless and neglectful life,
جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اس سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ آخرت کو جو حقیقت ہے اس کو دکھائی دیتی ہے. اب وہ عذاب کو دیکھ لیتا ہے. اب وہ دنیا میں تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ سے آئے تاکہ وہ نیک عمل کرے، لیکن وہ مہلت جو ہے وہ اس سے لے لی گئی ہے. اب اس کا کام کرنے کا وقت، مہلت ختم ہو گئی ہے. اب تو صرف وہ عذاب دیکھے گا اور پھر قیامت کے واقع ہونے کا انتظار کہ وہ عذاب میں اس کو ڈالا جائے گا. تو اللہ ہمیں جب یہ سارے منظر، یہ سارے consequences of rejecting the messenger and the book جب قرآن میں واضح طور پر بتاتا ہے تو ایک عقل مند شخص وہی ہوگا کہ جو اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے. اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ کہ اللہ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے وہ بڑی برکت والی کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ تو اس کی پیروی کرو، سو فالو اٹ، وَاتَّقُوا اور اس کا تقوی حاصل کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہاں رحم سے مراد یہ ہے کہ تاکہ تم کو اللہ کی جنت نصیب ہو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں استقامت دے کہ ہم اس مبارک کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے اس کو اپنی زندگی میں عمل کرے، اس پر قائم رہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، اس کو لوگوں تک پہنچائے. شاید کہ اللہ ہم پر رحم کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.